بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صدق الله العلي العظيم. حاضرین مجلس، شہزادی کونین کی یہ محبت ہے کہ موسم کی اس سختی کے باوجود بارش میں بھیگتے ہوئے آپ اس فرش مجلس پر حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور اس عبادت میں شریک ہیں۔ شہزادی کونین بہترین اجر عنایت فرمائیں ہر سننے والے کو۔ جو گفتگو ہماری اس سال چل رہی ہے، موضوع گفتگو بامقصد زندگی ہے، اور یہ فکر و بحث کا تیسرا مرحلہ ہے۔ میں نے کل جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیں ان کا مغز اور ماحصل دو تین جملوں میں عرض کر دوں۔ میں نے یہ عرض کیا کہ انسان اس دنیا میں آیا، اس عالم رنگ و بو میں آنکھ کھولتے ہی ہر ذی شعور کو، شعور کی آنکھ کھولتے ہی ذہن میں جو بات آتی ہے، جو سوالات ابھرتے ہیں، اس میں پہلا سوال یہی ہے کہ مجھے کس نے خلق کیا، میرا خالق کیسا ہے۔ اور پھر اگر ذرا سا اور ان منزلوں کو طے کرتا چلا جائے اور غور و فکر کر لے تو اگلا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر جس نے مجھے یہ زندگی دی، جس نے مجھے یہ نعمتیں دیں، جس نے مجھ پر اتنے احسانات کیے، وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ یہ بات پہلی تقریر میں بھی عرض کی کہ اگر انسان اپنے لیے مقصد زندگی کو خود طے کرنے لگے تو اس میں خرابی کیا ہے۔ دیکھیے، کچھ چیزوں کا علم ہے جو انسان رکھتا ہے، روزمرہ کی زندگی کیسے گزاری جائے، ضروریات زندگی کیا ہیں، یہ علم وہ ہے جو ہر انسان کو معلوم ہے، مگر یہ بھی ابتدا سے معلوم نہیں ہے۔ اگر اس علم کے اعتبار سے انسان کو پرکھا اور جانچا جائے تو بات یہ سامنے آتی ہے کہ ضروریات زندگی کا علم یہ بھی اللہ نے حیوانات کو ہم سے زیادہ عطا کیا، لہذا واضح طور پر کہہ دیا گیا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ تم جب اپنے ماؤں کے بطون سے اس دنیا میں آئے، عالم رنگ و بو میں تم نے آنکھ کھولی تو تم کچھ جانتے نہیں تھے،
پھر آہستہ آہستہ تم نے مرحلے طے کیے اور اس منزل تک پہنچے کہ انسان جانتا ہے، اب وہ سمجھ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کھانا کیسے پکایا جائے، اس میں ذائقے کیسے پیدا کیے جائیں، یہ انسان جانتا ہے، لباس کیسے سیے جائیں یہ انسان جانتا ہے، مشینیں کیسے بنائی جائیں یہ انسان کے پاس علم ہے، سفر کی دوریوں کو کیسے سرعت کے ساتھ طے کیا جائے یہ انسان جانتا ہے۔ لیکن میں نے جو بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر اس اعتبار سے اپنا تقابل دوسری مخلوقات سے کریں تو ہم سے کہیں بہتر وہ جانتی ہیں، ہم سے کہیں بہتر ان کو علم ہے۔ انہیں کس نے یہ علم سکھایا؟ وہ اس علم میں کامل ہیں۔ چیونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے نہیں دیکھ پاتی، لیکن اس کے باوجود قطار کی شکل میں چیونٹیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کی غذا اسے کہاں ملے گی، کون سے موسم میں اس کو غذا کو جمع کرنا ہے، موسم کی سختیوں تغیرات سے اپنی غذا کو کیسے بچانا ہے، اس کا علم اس کے پاس موجود ہے۔ چنانچہ جب بھی یہ کوئی دانہ لاتی ہے تو وہ دانہ اپنے بل میں یوں ہی نہیں جمع کر لیتی، اپنے گھر میں یوں ہی نہیں رکھ لیتی، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ نمی پانے کے بعد اس دانے سے یہ دانہ پھوٹنا شروع ہو جائے گا، لہذا 4 حصوں میں تقسیم کر کے رکھتی ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی پریشانی درپیش نہ ہو۔ موسم کی سختیوں سے کیسے بچایا جائے اس کو علم ہے۔ تو ایک چھوٹی سی مخلوق جو انسان کو جب کاٹتی ہے، انسان کو آپ دیکھیں کتنا بڑا انسان کا جسم ہے، کتنی سی مخلوق ہے، کتنا سا اس کا منہ ہے، کتنا حصہ انسان کا اس کے منہ میں آتا ہوگا جبکہ یہ کاٹتی ہوگی، مگر سوتا ہوا انسان اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ چیونٹی نے کاٹ لیا۔ اور میں کیوں یہ بات عرض کر رہا ہوں؟ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ موضوعات مجلس میں کیوں بیان کیے جا رہے ہیں، یہ باتیں مجلس میں کیوں آ رہی ہیں۔ میں ہرگز ان موضوعات کو، ان باتوں کو، ان مثالوں کو زندگی کی آپ کے سامنے مجلس میں پیش نہ کرتا اگر نہج البلاغہ میں مولا نے چیونٹی کی خلقت پر خطبہ نہ دیا ہوتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ٹڈی کی خلقت پر، چیونٹی کی خلقت پر، چمگادڑ کی خلقت پر، مور کی خلقت پر مولا ان چیزوں کو موضوعات بنا کر ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ ذرا دیکھو تم کس چیز میں اشرف ہو۔ جو میں نے پہلے دن بات عطا کی، اپنے علم کو ان کے علم سے ملا کر دیکھو، تقابل کر کے دیکھو۔ آپ دیکھیں ہرن دوڑتا ہوا آتا ہے، سامنے دریا ہے، فوراً چھلانگ لگا دیتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اس کو تیرنا آتا ہے۔ ہاتھی کتنی بڑی مخلوق ہے، مگر اتنا بڑا ہاتھی جب آتا ہے تو پہلے اپنا پیر ڈال کے دیکھتا ہے کہ پانی زیادہ گہرا تو نہیں ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اس کو یہ ہنر نہیں آتا جو ہرن کو آتا ہے، اسے یہ علم کس نے دے دیا۔ لہذا جتنی مخلوقات کو آپ دیکھتے چلے جائیں، مثالیں بہت ہیں، مگر میں آپ کو متوجہ نہیں، دیکھیں کیسا ایل، سانپ کی طرح کی نظر آنے والی مچھلی، اس مچھلی کی خصوصیت پہ اگر آپ غور کریں، 7 سمندروں کے اندر صرف ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں یہ مچھلی اگر انڈے دے تو اس کے انڈے پروان چڑھ سکتے ہیں، اور وہ جگہ ہے جنوبی امریکہ میں۔ لہٰذا پوری دنیا میں جہاں جہاں ایل پائی جاتی ہے، جب وہ وقت آتا ہے کہ اس کو انڈے دینے ہوں تو یہ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے وہاں پہنچتی ہے، ہزاروں میل کا سفر طے کر کے اس جگہ پہنچتی ہے، اور وہاں پہنچ کر انڈے دیتے ہی ایل مر جاتی ہے، ماں مر جاتی ہے۔ ماں مر گئی، انڈے دے دیے، ان انڈوں سے بچے نکلے، بچوں نے آہستہ آہستہ مرحلے زندگی کے طے کیے۔ ان کو ماں نے بتایا نہیں تھا کہ تمہاری نیشنلٹی کیا ہے، ہندوستان سے آئے ہو کہ پاکستان سے آئے ہو، دنیا کے کس کونے سے کھنچ کے تم یہاں پر آئے ہو، کتنے سمندر ہیں، کتنے میل کا فاصلہ طے کر کے ماں یہاں آئی،
بغیر پاسپورٹ کے پہنچ گئی، بغیر ویزا کے پہنچ گئی، بچوں کو بتائے بغیر دنیا سے چلی گئی کہ تمہاری نیشنلٹی کیا ہے۔ انڈے سے بچے نکلے، اور جب انہوں نے مرحلے طے کیے، شباب کی منزل میں آئے، تو انہوں نے اپنا سفر اپنے وطن کی طرف واپس طے کیا، اور وہیں آ گئے جہاں سے ماں چلی تھی۔ کس نے ان کو یہ علم دے دیا؟ یہ ہمارے لیے غور و فکر کی دعوت ہے، یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں کہ ان کے علم کو دیکھو۔ سانپ واحد ایسی مخلوق ہے جو اپنے انڈوں کو خود کھا جاتا ہے، لیکن سارے انڈے نہیں کھا پاتی مادہ سانپ، کچھ کو کھایا اس کے بعد چھوڑ کے ایسی چلی جاتی ہے۔ اب وہ خود بخود بچے نکلتے ہیں، مگر اس بچے کو معلوم ہے کہ زہر کی تھیلی میرے منہ میں موجود ہے۔ یہ کس نے علم دیا؟ یہ علم دینے والا ہم کو دعوت دے رہا ہے کہ اپنے علم پر بھروسہ نہ کرنا، ضروریات زندگی کا علم بھی تم سے زیادہ ان حقیر سی مخلوق، ان چھوٹی چھوٹی مخلوقات میں موجود ہے۔ اگر تم بھی ضروریات زندگی کے علم تک محدود رہ گئے کہ گاڑی کیسے بنائی جائے، کپڑے کیسے چھسیے جائیں، ذائقے کیسے پیدا کیے جائیں، تو پھر تم میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں، یہ بہتر ہے تم کمتر ہو۔ پھر کہ تمہیں اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا ہے تاکہ زندگی با مقصد گزرے۔ لہٰذا ہم نے تمہیں جو صلاحیتیں دیں وہ صلاحیتیں ان سے مختلف ہیں۔ جو پہلی تقریر میں بھی بات عرض کی کہ تم یہ آنکھیں دیں دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، اور اگر ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر یہ غور و فکر کرو کہ حقیقی علم کون سا ہے۔ دیکھیے علم انسان کے سامنے دونوں ہیں، علم سیکھتا ہے، اچھا علم سیکھتا ہے، اس پہ عمل نہیں کرتا، برا علم سیکھتا ہے، اچھے برے دونوں علوم موجود ہیں، ان کو سیکھتا ہے، اور پھر کبھی کبھی اچھے کو بھی برا بنا لیتا ہے۔ علم اس کے سامنے موجود ہیں۔ ایک پروفیسر کو یہ معلوم ہے کہ مجھے ڈائبٹیز ہو چکی ہے، میں شوگر کا مریض ہوں، مگر جب بھی مٹھائی سامنے آتی ہے علم ہونے کے باوجود وہی کرتا ہے جس سے روکا گیا۔ ایک ڈاکٹر اپنے مریضوں سے بار بار کہہ رہا ہے زندہ رہنا ہے تو اسموکنگ چھوڑ دو، زندہ رہنا ہے تو خبردار شراب نوشی نہ کرنا، زندہ رہنا ہے تمباکو نہ استعمال کرنا، مگر پھر پردے کے پیچھے جاتا ہے تو خود سگریٹ پی رہا ہے۔ تو انسان کے پاس علم ہے، مگر اچھا علم برا علم سب موجود ہے۔ اصل علم کیا ہے؟ کہ اصل علم یہی ہے کہ جو تمہیں قریب کر دے تمہارے مقصد سے۔ میں آپ کو عرض کروں، سب چیزیں سامنے موجود ہیں۔ ایک انسان جاتا ہے دریا کے کنارے، مچھلی پکڑتا ہے، دوسرا انسان آتا ہے دریا کے اندر غوطہ لگاتا ہے، موتی نکال کے لاتا ہے، تیسرا آتا ہے اپنے پیر دھو کے واپس آ جاتا ہے۔ دریا کے اندر تو سب کچھ موجود تھا، موتی بھی نکال سکتا تھا، مچھلی بھی پکڑ سکتا تھا، مگر جس نے جو مقصد پیش نظر رکھا اتنا ہی سفر وہ طے کر پایا۔ ایک موتی نکال کے لے آیا، ایک پیر دھو کے واپس آ گیا۔ لہذا پہلی چیز ہے اپنے مقصد کو پہچان لینا، اپنے مقصد کو واضح رکھنا تاکہ زندگی با مقصد ہو جائے۔ دریا ہی کی بات آئی تو مثال پھر یاد آ گئی کہ 3 دوست کالج کے گیٹ سے نکلے، ڈگری مل گئی، بڑے دن تک پڑھائی کی، چلو بہت دن کے بعد ملے، آؤ تفریح کریں، اب ذرا سا چلیں کہیں، کہاں جایا جائے؟ کہ چلو قدرتی مناظر دیکھیں، دریا کی موجوں کا نظارہ کریں۔ آئے ایک ملاح سے کہا ذرا ہمیں دریا کے اس کنارے تک لے چلو، دیکھیں وہاں پہ کیا ہے۔ چلنے لگے، راستے میں سوچا کہ اس سے ذرا سا مزہ لیا جائے۔ بزرگ بوڑھا بابا، ایک مرتبہ ایک پروفیسر کی رینک تک پہنچ گئے، ڈگری حاصل کر کے نکلے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ بابا آپ کو کیمسٹری کا علم آتا ہے؟ اس نے کہا بیٹا یہ کس چیز کا نام ہے؟ کہنے لگے آپ کیمسٹری نہیں جانتے؟ اس نے کہا بھائی دریا، موج، پتوار، مچھلی، جال، بس میری زندگی تو یہیں تک محدود ہے، میں تو یہی سب۔ کہا کہ آپ کو کیمسٹری نہیں آتی، آپ علم الکیمیا سے واقف نہیں ہیں، آپ کی تو آدھی زندگی برباد ہو گئی۔ بوڑھا سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ اب دوسرے کی طرف اشارہ کیا، بھائی اب تم کچھ کہو۔ اس نے کہا بابا آپ کو فزکس کا علم آتا ہے؟ اس نے کہا بیٹا یہ کس چڑیا کا نام ہے؟ میں تو نہیں جانتا۔ کہا بابا یقیناً تمہاری آدھی زندگی برباد ہو گئی۔ اب تیسرے نے کہا بابا آپ کو الجبرا کا علم آتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہا کہ بابا یقیناً آپ کی آدھی زندگی برباد ہو گئی۔
تینوں مزے لے رہے ہیں، تمسخر اڑا رہے ہیں، بوڑھا سر جھکائے بیٹھا ہے۔ اب قدرت نے اس کو بھی موقع دیا، ذرا دریا میں موجوں نے طغیانی کی، ذرا سا ہوا تیز چلی، اب جو کشتی ڈگمگائی تو بوڑھے نے سر اٹھا کے کہا بچوں تم کو تیرنا آتا ہے؟ تم کو تیرنا آتا ہے؟ کہا تیرنا تو نہیں آتا، کہا میری تو آدھی گئی، تمہاری تو پوری زندگی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو انسان کو ساری چیزوں کا، یہ مثال میں نے کیوں دیا آپ کو متوجہ کرنے کے لیے کہ یہ علم سارے علوم دنیا کے معلوم ہو کہ بہتر مشین کیسی بنائی جائے، بہتر لباس کیسے سیا جائے، یہ سارے علم پتا ہوں اور یہی نہ پتا ہو کہ مجھے پیدا کس نے کیا، میرا خالق مجھ سے چاہتا کیا ہے، تو تیری تو ساری ہی زندگی برباد ہو گئی۔ یہ علوم نہ آتے اور یہ علم پتا ہوتا تو کوئی نقصان نہیں تھا۔ یہ سارے علوم معلوم ہیں اور یہ نہیں جانتا تو خسارہ ہی خسارہ ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ لہذا متوجہ ہونا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اور غور و فکر کر کے زندگی کے مقصد کو پہچاننا۔ مقصد کیا ہے؟ میں نے بار بار عرض کیا کہ مقصد اپنے رب کو راضی کر لینا۔ کیسے راضی ہو؟ اس کے لیے اب جب انسان نے دیکھ لیا کہ ہاں میری زندگی بے مقصد نہیں ہے، عبث نہیں ہے، میں یوں ہی پیدا نہیں کر دیا گیا، یہ ساری چیزیں ہے کوئی طاقت، میں اس کے سامنے بے بس ہوں، بالکل بے بس۔ میں نے عرض کیا کہ جتنا غور کرتا چلا جائے گا میں بالکل بے بس ہوں۔ ہے کوئی جس نے سورج کو حرارت عطا کی، چاند کو جس نے خنکی عطا کی، ہے کوئی جس نے پتھر کو سختی دی، جس نے موم کو نرم بنایا، ہے کوئی جس نے دن کو روشنی دی، رات کو تاریک رکھا، ہے کوئی ہے تو وہ کون ہے تو وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ بس یہاں غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ دیکھو اونٹ کی خلقت پہ غور کرو، اس اونٹ کو دیکھو۔ شاید عرض کیا تھا کہ چونکہ ڈائریکٹ ایڈریس ہی قرآن اتر رہا ہے عرب میں، براہ راست خطاب جن سے ہو رہا ہے وہ ہیں عرب، لہٰذا ان کے لیے کیا ہے سب سے بڑا سرمایہ؟ اونٹ۔ کہا جا رہا ہے اونٹ کو دیکھ لو، آسمان کو دیکھو بغیر ستون کے کیسے کھڑا ہے، زمین کو دیکھو، اور جتنا غور و فکر کرو گے اتنا پردے ہٹتے چلے جائیں گے، اور ایک ایسا مرحلہ آئے گا کہ حقیقت بے نقاب ہو کے سامنے آ جائے گی۔ مگر آنکھیں دی ہیں، ان سے دیکھنا ہوگا، کان ہیں، ان کو لگانا ہوگا۔ لگاؤ کانوں کو لگاؤ، کیا سنائی دے رہا ہے؟ بس انہی آوازوں تک محدود ہو گئے۔ اگر انہی آوازوں تک محدود ہو گئے اور حقیقت کی آواز کو نہ سن سکے تو پھر قرآن کو کہنا پڑے گا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ آنکھیں رکھ کے نہیں دیکھتے، کان رکھ کے نہیں سنتے، دل رکھتے ہوئے نہیں سوچتے، چوپائے ہیں چوپائے، بلکہ ان سے بھی بدتر اولئک ہم الغافلون، غفلت کے اندر مبتلا ہیں۔ اس غفلت سے چونکنا ہے تو لگاؤ کان، ذرا سنو غور سے سنو، آواز آ رہی ہے، 1400 برس پہلے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، ذرا غور سے سنو۔ کوئی ہے جو غار حرا کی بلندی پر اپنے رب سے راز و نیاز کر رہا ہے، کوئی ہے جو پہاڑ کی بلندی سے اپنی قوم کو آواز دے کے کہہ رہا ہے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو کہ اللہ ایک ہے، اس کی وحدانیت اور میری نبوت کا اقرار کر لو، فلاح پا جاؤ گے۔ ذرا لگاؤ کانوں کو، دیکھو ممبر سے کسی کی آواز آ رہی ہے، مناجات شعبانیہ میں کوئی بتا رہا ہے کہ کیسے کامیاب ہو۔ نہیں، اور ذرا توجہ کرو، ذرا قریب لے جاؤ۔ ہاں، رات کی تاریکی میں کوفے کی مسجد میں ایک عابد ہے، ساری دنیا سو رہی ہے، مگر یہ اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے کہہ رہا ہے کہ سفر طویل ہے، زاد راہ کم ہے۔ ہاں سنو، ان آوازوں کو سنو،
دستک دے رہی ہیں سماعتوں پر یہ آوازیں یہی وہ آوازیں ہیں کہ اگر ان کو سن لیا تو پردے ہٹ جائیں گے، حقیقتیں آشکار ہو جائیں گی۔ آواز آ رہی ہے، ایک عبادت گزار اپنے رب سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اے معبود تو میرا ویسا رب ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ 1400 برس کے فاصلے کچھ نہیں ہیں اگر سماعتوں کو وہاں تک لے جاؤ۔ آج بھی دل کی دنیا پر، مگر میں نے عرض کیا دیکھنا ہے دل کی آنکھ سے، سننا ہے۔ قرآن تربیت کر رہا ہے، قرآن چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں تو قرآنی آنکھ سے، ہم سنیں تو قرآنی کان سے، ہم سوچیں تو قرآنی دل سے، ہم چلیں تو قرآنی قدموں سے، پوری زندگی ایسی ہو جائے کہ جس کو اقبال نے کہا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، رفتار میں گفتار میں اللہ کی برہان۔ اور پھر آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ کون ہے مومن، مومن کو پہچانو کہ مومن کون ہے۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ کس کی صفات ہیں؟ قہاری، غفاری، یہ سب اللہ رب العزت کی صفات ہیں، اس کے صفاتی نام ہیں۔ کہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ مسلمان یوں نہیں تم نے عام انسان کے طور پہ دیکھ لیا ہو، نہیں نہیں، وہ اور ہوں گے کہ جو دنیا کے عناصر سے مل کے بنتے ہیں، مگر ایک مومن، ایک مسلم، اور اس کے بعد تو کمال کر دیا، قلم توڑ دیا، فکر دم توڑ دے اس کے آگے، اگر کوئی اور کہہ دیتا کفر کا فتویٰ لگ جاتا، مگر یہ اقبال ہیں۔ آگے بڑھ کے کہا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ مومن قاری نہیں ہوتا، وہ خود قرآن ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کی نشست و برخاست، ہر چیز اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ ایک قرآنی انسان ہے جو جا رہا ہے۔ قرآنی انسان تمہیں بننا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور جب قرآنی انسان تو اس کے لیے ضرورت ہوگی نمونوں کی۔ دیکھو وہی تمہیں نظر آئے گا، پیغمبر کی سیرت پر نظر رکھو، مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر صرف پیغمبر کی سیرت ہی تمہارے لیے کافی ہوتی تو پھر اللہ اس کے بعد معصومین کے سلسلے کو آگے نہ چلاتا۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، پیغمبر یہ بتائیں گے، اللہ حکم دے گا اطاعت کرو اپنے رسول کی، پیغمبر بتائیں گے میری اطاعت کرو، لیکن پیغمبر یہ تو بتا دیں گے میری اطاعت کرو، پیغمبر اپنی اطاعت خود کر کے نہیں دکھا سکتے، پیغمبر خود تو اطاعت کر کے نہیں دکھا سکتے نا، لہٰذا یہاں ضرورت ہوگی کسی ایسی شخصیت کی جو پکار کے کہے کہ میں نبی کے پیچھے پیچھے ایسے چلا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا۔ آؤ آؤ ان نقوش قدم کو تلاش کریں، آؤ آؤ زندگی کو منور کریں، تو اپنی سماعتوں کو، اپنے ذہن کو، اپنے تصور کو، اپنے قلب و روح کو لے جاؤ اور وہاں سے روشنی لے کے پلٹو تاکہ زندگی بامقصد بن جائے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آج چاہتا تھا مرحلہ کہیں اور لے جانا، لیکن محسوس کر رہا ہوں کہ شاید سارے مومنین مستفیض نہ ہو سکیں، لہٰذا تھوڑی سی گفتگو کو کل کے لیے روکتے ہوئے ایک دوسرے رخ سے بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ سنو مساواس کو، اور اب دیکھو تصدیق کرنے والوں کو، انہوں نے اپنی ترجیحات کیا طے کی ہیں، ان ترجیحات کو دیکھو، یہ ترجیحات بتائیں گی۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کیسی ترجیحات، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کون ہیں؟ اعظم درجۃ عند اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جن کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے، یہ ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہیں۔ کون؟ جو راہ خدا میں قدم بڑھاتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ایمان لانا، دوسرا مرحلہ ہجرت کرنا، تیسرا مرحلہ راہ خدا میں
اپنے جان اور مال سے جہاد کرنا، اپنے جان اور مال کو لے کر آ جانا اس راہ میں۔ اے معبود سب کچھ تیرا، سب کچھ تیرا۔ عاشق شرطیں نہیں رکھتے، عاشق کی زندگی الگ ہوتی ہے۔ عاشق کی نماز، عاشق کا انداز، عاشق کا چلنا، عاشق کا اٹھنا بیٹھنا، عاشق کے شب و روز وہ اوروں سے مختلف ہوتے ہیں۔ دیکھنے والا پہچان لیتا ہے کسی کے عشق میں مبتلا ہے، یہ کسی کے عشق میں مبتلا ہے۔ یہاں ہمارا حال کیا ہے؟ اب میں معذرت کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں، ہمارا حال یہ ہے کہ وہی حال جو اب کتنی مثالیں قرآن کریم نے پیش کی ہیں، مگر خطیب الانبیاء ہیں جو خطاب کر رہے ہیں اپنی قوم سے، اور آواز دے کے کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم والو، اے میری جناب شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو تم نے سمجھ لیا ہے، یہ جو تم نے طریقہ اختیار کیا ہے کہ تم ڈنڈی مارتے ہو، مال کم تولتے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو، اور اس سے یہ سمجھتے ہو کہ برکت حاصل ہوگی، مال جمع کر لو گے، تو یاد رکھو برکت یوں نہیں حاصل ہوتی۔ تم اللہ کے بن جاؤ، اللہ کم میں بھی برکت دے دے گا۔ اب انہوں نے جو جواب دیا اسی جواب کے لیے تو قرآن نے واقعات کو محفوظ کیا ہے۔ کہا کہ دیکھو بھائی شعیب، تمہارا خاندان بڑا ہے، معزز ہے، ہم تمہارا احترام کرتے ہیں، تمہاری بات مان کر ہم نے کلمہ پڑھ لیا، تم نے عبادت کے لیے کہا، ہم عبادت کر رہے ہیں، مگر اب جو جواب انہوں نے دیا اس کو میں اپنے جملے میں اگر عرض کروں، مگر اپنے اللہ کو مسجد تک محدود رہنے دو، بازار کا معاملہ ہم پر چھوڑ دو، بازار ہم جانتے کیسے چلایا جائے گا، لہذا یہاں پر یہ سب باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دیکھو، اور اس کے بعد دھمکی، پہلے کٹ حجتی پھر دھمکی کہ اگر تم ہمیں اسی طرح ٹوکتے رہے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، سنگسار کر دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کیسے عذاب آئے، عذاب کا کوڑا چلا، کیا ہوا، مہلت پہ مہلت دی گئی، دعوت پہ دعوت دی گئی، اتمام حجت ہوا۔ یہ منظر بار بار آپ کو نظر آئیں گے، بار بار نظر آئیں گے، اور یہ منظر آج بھی آپ کو نظر آئیں گے، یہ منظر آج بھی نظر آئیں گے۔ چل رہے ہیں اپنی مرضی سے، چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہر لذت بھی مل جائے اور اللہ بھی راضی ہو جائے۔ دو کشتیوں کے سوار بڑھ کے ہم بڑھتے چلیں، دین بھی ملے، دنیا بھی ملے، معاشرہ بھی ناراض نہ ہو، رسول اللہ بھی ناراض نہ ہو۔ نتیجہ اس کا وہی ہے کہ جو آج سامنے، اور پھر ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں کہ اے میرے معبود ذرا ہمارا حال دیکھ، کیا گزر رہی ہے ہمارے اوپر، کیا ہمارے حالات ہیں۔ تو اب جو وہاں سے جواب آتا ہے، جو وہاں سے جواب آتا ہے، وقت کم ہوتا ہے لہذا عرض کر دوں، جو وہاں سے جواب آتا ہے اس سے سمیٹ کے شاعر نے دو مصروں میں بیان کیا کہ جب میں کہتا ہوں کہ اے اللہ میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں کہ اے اللہ میرا حال دیکھ، حکم آتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ ہم سے شکوہ کر رہا ہے، ہم سے یہ باتیں کر رہا ہے، اپنے اوپر نظر کر، تو نے کون سی زندگی اپنائی، تو نے کون سا طریقہ اختیار کیا، تو نے اپنی زندگی کا مقصد کیا طے کیا۔ اور پھر رو رو کے گڑ گڑا کے آپ نے دیکھا ہے، پھر باتیں ہوتی ہیں، اے معبود ہمیں نہ دیکھ، معبود ہمیں نہ دیکھ، ہماری رسوائیوں کو نہ دیکھ، ہمیں نہ دیکھ، اپنے حبیب کو دیکھ، اس کے صدقے میں۔ یہ ہے نہیں ہے، یہ اشعار، یہ نظمیں آپ سنتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب بندہ یہاں سے کہتا ہوگا کہ ہمیں نہ دیکھ، اپنے نبی کو دیکھ، تو کیا عجب ہے کہ اللہ بھی جواب دیتا ہو کہ میں تو اپنے نبی کو ہر وقت دیکھتا ہوں، مگر میں نے تو اپنا حبیب بنایا ہی اس لیے تھا کہ تم اسے دیکھو،
مجھے میرا نبی کیا دکھا رہے ہو؟ تم میرے نبی کو دیکھو، تجارت میں میرے نبی کو دیکھو، زراعت میں میرے نبی کو دیکھو، معاملات میں میرے نبی کو دیکھو، خود تو نبی کو دیکھنا چھوڑ دیا، مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں نبی کو دیکھوں۔ لہٰذا آؤ ان کے نقوش قدم کا ان کو سنبھال لو، اور پھر دیکھو کس طرح، کیسے حوصلہ، ہمت، معاشرے کے خلاف کھڑا ہونا، ظلم کے خلاف ثابت قدم ہونا، یہ کہاں سے ملتا ہے؟ کل بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ایک خاتون ہے، پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، پیغمبر اچھائی کی دعوت دے رہے ہیں، بعثت کا 6واں سال ہے، پیغمبر کی آواز پہنچ رہی ہے کہ ایک مرتبہ ایک پتھر آ کے پیشانی پہ لگتا ہے، پیشانی پہ پتھر لگا، خون کا فوارہ جاری ہوا، ایک پتھر کے پیچھے کئی پتھر تھے جو چلے، پیغمبر زخمی ہوئے، نبی زخمی ہوئے، شور مچ گیا مکے کے اندر، ہر طرف خبر اڑ گئی کہ نبی زخمی ہو گئے، اور عجب نہیں کہ شہادت پا لی ہو، عجب نہیں کہ شہید ہو گئے ہوں، مولا کو کسی کام سے بھیجا ہوا ہے، مولا تک اطلاع آئی، امیر المومنین کو پتا چلا پیغمبر کو زخمی کر دیا گیا ہے، جناب خدیجہ کو معلوم ہوا پیغمبر زخمی ہو گئے، مولا کائنات اپنی اس ماں کے پاس آئے، جناب خدیجہ طاہرہ کو ساتھ لیا اور دونوں نبی کی تلاش میں چلے۔ عالم عجیب منظر ہے جو تاریخ پیش کر رہی ہے کہ اضطراب اور بے چینی کا عالم یہ تھا کہ مولا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور پکار پکار کے کہہ رہے تھے، کوئی مجھے بتاؤ کہ ابو القاسم کہاں ہیں، کوئی مجھے بتاؤ کہ میرے نبی کہاں ہیں۔ اور شہزادی کا یہ عالم تھا، مولا بلندی کی طرف چلے اس لیے کہ پہاڑ کی بلندی پر رسول کے بارے میں خبر ملی تھی، اور شہزادی وادیوں میں تلاش کرتی ہوئی چلیں، دونوں چل رہے ہیں، اور اس وقت جو کیفیت ہے یہ کیفیت ہمیں نہ پتہ چل پاتی کہ شہزادی کی کیفیت کیا تھی۔ یہ ہیں پیغمبر کی نصرت کرنے والے، پیغمبر کی آواز پر لبیک کہنے والے، اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے والے کہ دنیا پوری حاصل ہو جانے کے بعد جب اپنے مقصد کو پہچان لیتے ہیں تو اس مقصد کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ بس کیفیت دل کی کیا ہے یہ انسان کے لیے بیان کرنا ممکن نہ تھا، مگر اتنی بے چینی تھی شہزادی خدیجہ طاہرہ کو کہ جبریل پیغمبر کی خدمت میں پہنچ گئے، اور جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، بات تحفہ درود و سلام کے اللہ یہ پیغام دیتا ہے کہ خدیجہ طاہرہ آپ کے فراق میں بہت بے چین ہیں، بڑے اضطراب کا عالم ہے، آپ کو فلاں موقع کے اوپر تلاش کر رہی ہیں، یا رسول اللہ جلدی جلدی اپنے آپ کو، باوجود اس کے کہ زخمی ہیں، کہ جلدی اپنے آپ کو اس طرف لے جائیے تاکہ اللہ کی کنیز خاص سے آپ کی ملاقات ہو جائے۔ اور اس کے بعد کہا جب ملاقات ہو تو جناب خدیجہ کو اللہ کا سلام پہنچائیے گا، اللہ کا سلام۔ قرآن کے اندر سلام موجود ہے نا، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم، سلام علی آل یاسین۔ یہ سلام، یہ انبیاء علیہ السلام کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا سلام ان تک پہنچا۔ اب سمجھیں کہ جناب خدیجہ کا درجہ کیا ہے، مادر جناب فاطمہ زہرا کیا ہیں، مگر کب بس 3 منظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ پہلا منظر کہ جب پیغمبر تک پہنچی، کہا کہ اللہ کی طرف سے سلام کہیے، اور پھر یہ پیغام دیجئے کہ اللہ نے خدیجہ کے لیے جنت میں ایک عالی شان قصر بنایا ہے۔ قصر کی خبر پیغمبر سے ملاقات ہوئی، لے کے چلیں، ادھر تو جناب خدیجہ ایک خاتون، مگر اصل طاقت ایمان کی طاقت ہے، یہ ہے ایمان لانا، ہجرت کرنا، سارے مرحلے بیان کروں گا جیسے جیسے موقع ہوا۔ ایمان کی طاقت، اگر ایمان کمزور ہو تو مرد بھی میدان سے فرار کر جاتے ہیں، اور اگر ایمان کی طاقت ہو تو ایک خاتون صنف نازک ہونے کے باوجود
پورے معاشرے کے مقابلے میں رسول کی محافظ بن کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ شہزادی لے کے چلیں، گھر پہنچی۔ یہ گھر کون سا گھر ہے؟ پیغمبر کے پاس اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ جب عقد ہوا تو جناب ابو طالب نے جو گھر جناب ابو طالب کی طرف سے ملا تھا اس کی طرف پیغمبر تشریف لے جانے لگے تو جناب خدیجہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا تھا کہ میں آپ کی کنیز ہوں، میرا جو کچھ ہے وہ آپ کا ہے، لہٰذا یہ گھر جو میرا گھر تھا یہ اب آپ کا گھر ہے، اسی میں تشریف لے چلیے۔ اسی گھر کے اندر پیغمبر کا قیام تھا، اسی گھر میں جناب خدیجہ لے کر آئیں۔ وہ گھر جو مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے بعد سب سے زیادہ برگزیدہ مقام تھا، سب سے بڑی زیارتگاہ تھا، مگر خدا غارت کرے ان دشمنان اہل بیت کو، دشمنان محمد و آل محمد کو، اسلام کے دشمنوں کو، اور ان کی سازشوں کو انہی کی طرف پلٹا دے۔ ہماری آنکھیں وہ منظر دیکھیں کہ جو یادگاریں مٹا دی گئی ہیں وہ پھر سے ابھر کے سامنے آ جائیں۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات مل کے پڑھیں، اللہ۔ اسی گھر میں پیغمبر کو لے کے آئیں، پناہ گاہ۔ یہی تو پیغمبر اکرم کہا کرتے تھے کہ جب مجھے کوئی پناہ دینے والا نہ تھا تب خدیجہ نے مجھے پناہ دی، جب میری تصدیق کرنے والے نہ تھے تب میری تصدیق کی، جب عالم غربت تھا تب اپنی دولت قربان کر دی، لائیں۔ مگر اب دیکھیے منظر جہاد کیا ہے۔ اب دیکھیے ایک مرتبہ لائیں، مجمع کو خبر ہوئی، وہ لوگ جمع ہو کے واپس پلٹے، ہاتھوں میں پتھر لے کر آئے۔ ارادہ یہ ہے کہ آج پیغمبر کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ شہزادی کو خبر ہوئی، پیغمبر کو ایک محفوظ مقام پہ پہنچایا، اور اس کے بعد پورے حجاب میں مادر فاطمہ زہرا ایک مرتبہ آئیں، ایک بلند مقام پہ کھڑی ہوئیں۔ ایک مرتبہ ان لوگوں کو دیکھا، کہا تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا اب عرب اپنی غیرت بھی بھول گئے؟ بڑے غیرت دار بنتے ہو، غیرت کے دعوے کرتے ہو، اور آج پتھر لے کر آئے ہو، پتھر مارنے کے لیے آئے ہو۔ کس در پہ؟ اس در پہ کیا بھول گئے یہی وہ در ہے کہ جس در پہ کبھی تم اپنی جھولیاں پھیلا کے آتے تھے؟ کون ہے تم میں سے ایسا جس نے اس در سے کبھی نہ کبھی مدد نہ لی ہو؟ آج اس در پہ پتھر مارنے کے لیے آئے ہو۔ ہاتھ سے پتھر چھوٹ گئے، سر جھک گئے، رخ مڑ گئے، لوگ پلٹ گئے، مگر بڑی حیرت ہے کہ آخر ایک صنف نازک، ایک خاتون، اس کے اندر اتنا حوصلہ کہاں سے آ گیا کہ آج پورے معاشرے کے مقابلے پر کھڑی ہوئی ہے۔ یہی طاقت ایمان کی طاقت ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ ہے محافظ، یہ ہے ناصر رسالت، یہ ہے پیغمبر اکرم کی وہ رفیق حیات کہ اگر رفیق حیات رفیق مقصد بھی ہو جائے، اگر شریک حیات شریک مقصد بھی ہو جائے تو منزل تک چلنا نہیں پڑتا، منزل خود قدموں میں آ جاتی ہے۔ یہی اسلام ہم سے چاہتا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یہ ہم کو بتایا جا رہا ہے مومن مرد اور مومن خواتین یہ رفیق ہیں، دوست ہیں، سپورٹر ہیں ایک دوسرے کے، اس لیے کہ آگے بڑھتے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ زندگی کے مقصد کو پا کر با مقصد زندگی گزارنے اور لوگوں کو با مقصد زندگی کی دعوت دینے کے لیے۔ یہی ان کا یہ کیا کرتے ہیں؟ معاشرے سے برائیوں کو دور کرتے ہیں، معاشرے میں اچھائیوں کو پھیلاتے ہیں، یہ مثال ہوتے ہیں لوگوں کے لیے۔ جناب ابراہیم کے ساتھ جناب ہاجرہ کھڑی ہوئی ہیں، پیغمبر اکرم کے ساتھ جناب خدیجہ طاہرہ ہیں، امام عالی مقام کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا ہیں، اور کربلا میں امام مظلوم کے ساتھ جناب زینب کبریٰ ہیں۔ یہ مثال ہے قرآن۔ میں نے عرض کیا کہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ قرآن کو اگر چلتے پھرتے دیکھنا ہے، اٹھتے بیٹھتے دیکھنا ہے تو آؤ در اہل بیت پر آ جاؤ، قرآن مجسم ہو جائے، مجسم قرآن کہ جہاں زندگی۔ تو اب یہ تھا نصرت کا مرحلہ، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں کس انداز کی زندگی۔ کل کچھ منظر پیش کر دیے،
اب پھر مرحلہ آتا ہے، یہاں نبوت کی نصرت کے لیے ایک خاتون موجود ہے، اور پھر ایک مرحلہ ہے، بڑا نازک مرحلہ، نازک مرحلہ۔ آج پھر ضرورت ہے رسالت کو کہ کوئی خاتون ہو۔ کیوں؟ خطبہ دینے کے لیے، تلوار اٹھانے کے لیے نہیں، تلوار اٹھانے والا جہاد، اس کا تقاضا اسلام خواتین سے نہیں کرتا، خواتین سے نہیں کرتا، مگر راہ حق میں قدم بڑھا کر خاموش رہ کر بھی وہ جہاد کیا جا سکتا ہے کہ جو جہاد تاریخ میں مثالی جہاد بن جائے، مثالی جہاد بن جائے۔ نہیں، آپ ذرا توجہ کریں اس طرف، دیکھیں پھر رسالت کو ضرورت ہے۔ آج خدیجہ موجود نہیں ہے، خدیجہ جا چکی۔ کل تو صرف رسالت کی ضرورت تھی، کل تو صرف پیغمبر کی حیات کی حفاظت کے لیے جناب خدیجہ کی ضرورت تھی۔ آج پیغمبر کی صداقت کا مرحلہ ہے، آج توحید کی حفاظت بھی ہے، آج رسالت کی حفاظت بھی ہے، آج قرآن کی حفاظت بھی ہے۔ خدیجہ نہیں، لیکن اپنے وقت کی خدیجہ، آغوش خدیجہ کی پروردہ حضرت فاطمہ زہرا بابا کی نصرت کے لیے، بابا کی نصرت کے لیے نکل آئیں۔ یہ میدان مباہلہ ہے، یہ مباہلہ کا میدان ہے۔ یہاں پھر ضرورت ہے کہ کوئی ہو، اور کیسی نصرت کی، کیسا پیکر ایمان، اللہ اکبر، کہ کہنا پڑا ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں۔ بھئی کس کا چہرہ دیکھا تھا؟ چہرہ کس کا دیکھا تھا؟ شہزادی تو حجاب میں تھی، شہزادی تو خاموش تھی۔ نہیں، دل چاہتا ہے ایک جملہ کہہ دوں، جناب مریم کی عظمت پر حرف آ رہا تھا، عصمت پر انگلیاں اٹھ رہی تھیں، تو گہوارے سے بچہ بولا، جناب عیسیٰ بولے، اور جناب عیسیٰ کے بولنے نے مریم کی عظمت کی حفاظت کی، مریم کی عصمت کو بچا لیا۔ دل چاہتا ہے جملہ کہوں، جو بول کے اپنی ماں کی عصمت کو بچائے اسے عیسیٰ کہتے ہیں، جو بغیر بولے ہوئے رسالت کی صداقت کو بچا لے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ خاموشی بھی ایک زبان ہوتی ہے، سمجھنے والا چاہیے، سمجھنے والا چاہیے۔ 25 سال تک معصوم خاموش ہیں، مگر خاموش نہیں ہیں۔ یہ خاموشی بھی ایک پیغام رکھتی ہے، یہ خاموشی بھی ایک زبان ہے۔ بس متوجہ ہونا، پھر نصرت کی ضرورت ہے رسالت کو، تو پھر شہزادی موجود ہیں، وہ خاتون کہ جس کے نور کو، جس کی شخصیت حجاب اندر حجاب، جس کا نور بھی پیغمبر کو ودیعت کرنا ہو تو سیب جنت کے پردے میں دیا جائے، سیب جنت کے پردے میں دیا جائے۔ مگر آج وہ پیغام دے رہی ہے کہ دیکھو، اگر اللہ کے پیغام کی حفاظت کی ضرورت ہوگی، اگر لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کی ضرورت ہوگی، تو وہ با حجاب بی بی اسی حجاب کے اندر میدان میں نکل آئے گی، وہ بی بی رسول رسالت کی ناصر بن کے آ جائے گی۔ یہ پہلا موقع تھا، اور اس کے بعد پھر تاریخ نے کروٹ لی۔ آج رسول کو نصرت کی ضرورت تھی، پھر ایک موقع آیا کہ اب ولایت کو ضرورت ہے، اب امامت کو ضرورت ہے کہ کوئی امامت کا محافظ بن کے سامنے آئے۔ کل پتھروں کی بارش تھی تو خدیجہ طاہرہ موجود تھیں، آج گلے میں رسی ہے، آج گلے میں رسی ہے۔ یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، آسان نہیں، بڑا مشکل مرحلہ ہے، مگر پیغامات، ہر قدم پہ پیغامات، ہر قدم پہ بتانا کہ با مقصد زندگی کیا ہوتی ہے۔ آؤ دیکھو، دیکھو تم کس لیے ڈر رہے ہو، کس بات سے خوف زدہ ہو؟ تم خوف زدہ اس لیے ہو کہ تم اسی زندگی کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہو۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ کیا ہے؟ مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، دھوکے کا گھر،
اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ گئے اس لیے ڈرنے لگے، گھبرانے لگے۔ وہی جو قرآن پیغام دے رہا ہے، زبان رکھتے ہیں نہیں بولتے، آنکھ رکھتے ہیں نہیں دیکھتے، کان رکھتے ہیں نہیں سنتے۔ نہیں، تم بامقصد قوم ہو، تمہیں تو ایک معصوم کی نصرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم انتظار کرنے والی قوم ہو، لہذا اپنے اندر وہ جذبہ، کہاں سے جذبہ آئے؟ جذبہ کہاں سے آئے؟ یہ پیغام شہزادی دے رہی ہیں۔ جذبہ کہاں سے آئے؟ کس چیز سے ڈرتے ہو؟ موت سے۔ یہ جملہ پہلے بھی کہا ہے، پھر اس بات کو دہرانے میں اور تکرار کرنے میں کوئی حرج نہیں، تاکہ نئے سننے والوں تک پہنچ جائے۔ انسان بھی عجیب ہے، موت سے ڈرتا ہے، جہنم سے نہیں ڈرتا۔ پھر دہراؤں، موت سے ڈرتا ہے، جہنم سے نہیں ڈرتا۔ موت سے بھاگتا ہے، جہنم سے نہیں بھاگتا، جبکہ موت سے بھاگنا ممکن نہیں ہے، جہنم سے بھاگنا ممکن ہے۔ کیوں ڈر رہے ہو؟ گھبراہٹ کس لیے؟ اس لیے کہ اپنے مقصد سے جب بھی انحراف کرو گے، پھر مختلف قسم کی پریشانیاں، مختلف قسم کی الجھنیں جو پیدا ہو جائیں گی۔ آؤ شہزادی کونین سے معلوم کریں کہ موت کی حقیقت کیا ہے۔ اے بی بی، جب رسول اللہ کا سر آپ کی آغوش میں تھا، اے بی بی آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر پھر لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اے خاتون جنت، آنے والا دستک دے کے کہہ رہا تھا دروازہ کھول دو، اور میں کہہ رہی تھی بابا ملاقات نہیں کر سکتے۔ رو اس لیے رہی تھی کہ بابا نے آنکھوں کو کھول کے کہا تھا فاطمہ آنے کی اجازت دے دو۔ یہ تمہاری عظمت ہے کہ جو کہیں اجازت نہیں لیتا وہ تمہارے در پہ اجازت لے رہا ہے۔ اے بیٹی، یہ ملک الموت ہے، آنے کی اجازت دے دو۔ کر رو رہی تھی بابا کے فراق میں، پھر مسکرائیں کیوں؟ کب مسکرائیں؟ جب بابا نے کہا فاطمہ سب سے پہلے مجھ سے تم ملاقات کرو گی، یعنی موت کی خبر دے رہے ہیں، سب سے پہلے تم انتقال کرو گی، جلدی مجھ سے ملو گی، زیادہ دن اس دنیا میں نہیں۔ موت پر مسکرانا یہ سیدہ کونین کی حیات طیبہ کا پیغام ہے۔ مگر کب موت پر مسکراؤ گے؟ کہاں زندگی اتنی خوبصورت ہو کہ موت کا نام آتے ہی لبوں پر تبسم آ جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ زندگی نصرت اسلام کے لیے ہو، زندگی اس لیے ہو کہ اس زندگی، اللہ اکبر، پیغمبر اکرم کی زندگی اور پیغمبر اکرم کی حیات طیبہ میں شہزادی کونین کا حصہ۔ کبھی نبی کریم کے مصائب پر بھی غور کیا کیجئے گا کہ پیغمبر کی مصیبتیں کیا ہیں۔ امام حسین کے مصائب ہمیں معلوم ہیں، شہزادی کے مصائب ہم جانتے ہیں، مولائے کائنات کی مصیبتوں کا بیان ہو جاتا ہے، مگر وہ جو خود کہہ رہا ہے کہ جتنی مصیبتیں مجھ پر پڑیں، جتنا میں ستایا گیا، مجھ سے پہلے کوئی نبی اتنا ستایا نہیں گیا، مجھ سے پہلے کسی نبی پہ اتنی مصیبتیں نہیں پڑیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کیا کیا مصیبتیں پڑیں؟ آگ میں ڈالا گیا، آرے سے چیرا گیا، قتل کی سازشیں کی گئیں، کتنی مصیبتیں پڑیں، مگر پیغمبر کہہ رہے ہیں جیسی مصیبتیں مجھ پر پڑیں۔ یا رسول اللہ کون سی مصیبتیں؟ میں ذرا سا آپ کو متوجہ کروں اور پھر دیکھیں کہ شہزادی کونین کی وہ زندگی کیا ہے کہ لبوں پر موت کا نام سن کے مسکراہٹ آ رہی ہے۔
تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کا جائزہ لے سکیں، آئینہ دکھا سکیں اپنے آپ کو۔ ذرا سا تصور کیجئے گا، صبح آپ اپنے گھر سے نکلیں اور آپ کے دروازے پر کسی نے گاڑی کو ایسے پارک کیا ہو کہ باہر نکلنا ممکن نہ ہو، تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا۔ ایک دن تو آدمی خاموش ہو جائے گا کہ غلطی سے ایسا ہو گیا، لیکن اگر پھر دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن، ہر دن ایسا ہی ہو، اب اندازہ کیجئے پیغمبر اکرم کی مصیبتوں کا بیان کرنا کسی زبان کے بس کی بات نہیں ہے، مگر جب پیغمبر اپنے گھر سے باہر تشریف لے جانا چاہتے ہیں، جب بھی دروازہ کھولتے ہیں تو اتنے کانٹے راہوں میں پڑے ہوئے ہیں، اتنے خاردار درخت کاٹ کر راستے کو روک دیا گیا ہے کہ جب تک ہاتھ زخمی نہ ہو جائیں، پیر ان راہوں سے گزر کر، ان کانٹوں بھری راہوں سے گزر نہ جائیں، اس وقت تک تبلیغ کی راہ میں قدم نہیں بڑھا سکتے۔ اور ایک دن نہیں، دو دن نہیں، ہر دن ابو لہب کی بیوی کا کام یہی تھا کہ جنگل میں جا کر بڑے بڑے خاروں والے درختوں کی شاخیں کاٹ کے لاتی تھی اور پیغمبر کے راستے کو مسدود کر دیتی تھی۔ جب بھی نبی نکلنا چاہتے ہیں، ہاتھ زخمی ہیں، پیر زخمی ہیں، ان راستوں سے گزر کر جب راہ تبلیغ میں آتے ہیں تو بچے ہیں جو ہاتھوں میں پتھر لیے کھڑے ہیں، مصلی عبادت تک پہنچتے ہیں تو کبھی گلے کے اندر ایسا پھندا ڈال کر اتنی زور سے کھینچا ابو جہل نے کہ آنکھیں ابل پڑیں، اور کبھی پیغمبر سجدے میں ہیں اور ملعون اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ میرے محلے کے اندر ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، تم میں سے کوئی ہے جو میرے دل کو خوش کر دے، اور اس اونٹ کی اوجھڑی کو لا کے پشت یتیم عبداللہ پر رکھ دے۔ جانے والے جاتے ہیں، اونٹ کی اوجھڑی، یہ کسی بکری یا بھیڑ کی اوجھڑی نہیں ہے، اونٹ کی اوجھڑی لا کے پشت پیغمبر پر رکھ دی جاتی ہے، اور خون اور لید پیغمبر کے چہرہ اقدس پہ مل دی جاتی ہے۔ یہ ایک دو دن کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ میں نے ایک جملہ پڑھا، بڑا تڑپانے والا جملہ ہے کہ ایک دن جب پیغمبر گھر میں تشریف لائے تو چہرہ پیغمبر کو دیکھ کر خدیجہ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے۔ کیوں آنسو بہے جانتے ہیں؟ اس لیے کہ پیغمبر کے رخسار پہ تماچے کا نشان موجود۔ حبیب خدا جس کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی ہے، جس کے صدقے میں سب کچھ بنا، یہ اس کی مصیبتیں ہیں۔ کبھی تماچا مارا جا رہا ہے، کبھی گلے میں رسی ڈالی جا رہی ہے، کبھی اونٹ کی اوجھڑی رکھی جا رہی ہے، کبھی بچوں کو، کبھی خواتین، اور ایک دو دن نہیں، یہ تو مکے کا دور ہے۔ کیا اس کے بعد؟ نہیں، پھر شاب ابو طالب کی سختیاں ہیں۔ مگر ایمان جو با مقصد زندگی گزارتے ہیں، جن کے سامنے مقصد ہو، یعنی کیسا شاب ابو طالب ہے اور کیسی سختیاں ہیں میں بیان نہیں کر سکتا، مگر لہر ایمان کی طاقت کیا تھی۔ میں نے عجیب فقرہ کتاب میں دیکھا کہ جب شاب ابو طالب میں ماؤں کی گود میں بچے رونے لگتے تھے بھوک کی وجہ سے جب بچے روتے تھے تو مائیں اپنے بچوں کو بہلا کے کہتی تھیں میرے لال رونا نہیں ورنہ لوگ نبی کو تانے دیں گے، لوگ ہمارے نبی کو تانے دیں گے، صبر کرو۔ یہ ہے بامقصد زندگی، یہ ہے ایمان کی طاقت۔ یہیں پہ مصیبتیں ختم ہو گئی؟ نہیں، اس کے بعد پھر دیکھیے اب مکے کے بعد مدینے کی زندگی ہے۔ مدینے کی زندگی میں کتنی ذمہ داریاں پیغمبر اکرم کے اوپر ہیں، کتنی ذمہ داریاں ہیں، اور ان یعنی مسجد بھی بنانی ہے، لوگوں کو دین بھی سکھانا ہے، تعلیمات قرآن کو عام بھی کرنا ہے، اور اس پر کبھی بدر ہے، کبھی احد ہے، کبھی خندق ہے، کبھی خیبر ہے، وہاں شب ہجرت اور یہاں ہر رات شب ہجرت۔
یہاں ہر رات پیغمبر کی حیات طیبہ خطرے میں ہے، ہر دن یعنی حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے کبھی اسی لیے تو میں نے کل بات کہتے کہتے میں رک گیا تھا، اسی لیے تو غیر کو کہنا پڑا۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جب 100 عظیم ترین لوگوں کی فہرست بنائی، کرسچن ہے، مسلمان نہیں ہے، مگر ان 100 لوگوں کی فہرست بناتے ہوئے سب سے پہلے جس کا نام لکھا وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب لوگوں نے اعتراض کیا، لوگوں نے پوچھا عیسیٰ کا ماننے والا، اور صف اول میں کہا تم نہیں جانتے، سب نے ایسے کا انبیاء تو اس سے پہلے بھی گزرے، لیکن پوری ہسٹری آف مینکائنڈ میں یہ اکیلی شخصیت ہے who is successful۔ کتنی کامیاب، دونوں اعتبار سے، دونوں رخ پر، ان سیکولر فیلڈز اینڈ ان ریلیجیس فیلڈز کا، دونوں میں جس نے کامیابی ہے۔ کہا کہ خطبے دینا آسان ہے، پریچنگ کرنا آسان ہے، مگر ان خطبوں کی بنیاد پر ایسے کرداروں کو ڈھال دینا۔ جب بدر میں لشکر پہنچا ہے کفار کا، تو کہا کہ ذرا جا کے دیکھو تو صحیح، اپنے ایک نمائندے کو بھیجا، نام اس وقت ذہن سے نکل رہا ہے، اس سے کہا کہ ذرا جا کے دیکھو تو صحیح کہ یہ مسلمان آخر ہیں کتنے تعداد میں۔ تو وہ گئے، اور آنے کے بعد اس نے خبر دی، ان کے جاسوس نے آنے کے بعد بتایا کہ ان کی تعداد 300 سے زیادہ نہیں ہے، تقریباً 300 ان کی تعداد ہے۔ تو ایک مرتبہ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ جنگ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، جنگ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، اور ہم جب وہاں پہنچیں گے رسیاں تیار کر لو، رسیاں تیار کر لو، ان کو باندھ کر اسیر بنا کے اس طرح لے کے مکے میں داخل ہوں گے کہ نشان عبرت بن جائیں، اور خانہ کعبہ کے ستونوں سے ان کو باندھ دیں گے تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہمارے خداؤں کو برا کہنے والوں کا اور بغاوت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا، وہ جاسوس جو گیا تھا اس نے پلٹ کے جو جملہ کہا ہے وہ جملہ عجیب ہے۔ اس نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ جنگ کی نوبت نہیں آئے گی، ہم انہیں اسیر کر کے لے آئیں گے، مگر میں تم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر اپنی جان پیاری ہو تو بغیر جنگ کے واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ میں دیکھ کر آیا ہوں یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پر تمہاری موت کا سامان لے کر آئی ہے۔ کہ تم ان کی تعداد دیکھ رہے ہو، میں ان کے اندر شہادت کا جذبہ دیکھ رہا ہوں، کہ وہ اپنی موت کو گلے لگانے کے لیے بے چین ہیں، لہذا تعداد نہ دیکھو، وہ تم پر بڑے بھاری ہوں گے۔ یہ ہے جس کی وجہ سے مائیکل ہارٹ کو کہنا پڑا، یہ ہے جس کی وجہ سے پیغمبر کی حیات طیبہ، وقت زیادہ ہو گیا اور بس گفتگو کو اب رک جانا چاہیے، لیکن اس مرحلے کو مکمل کر لوں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو ایسے مواقع پر، ایسے حالات میں اس انداز سے حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی، اچھا کتنا، کیا اب پیغمبر کی اذیتیں ختم ہو گئیں؟ اذیتیں ختم ہو گئی؟ نہیں، ذرا تصور کریں، دیکھیے کوئی انسان معاشرے کے مقابلے پر کھڑا رہے یہ آسان ہے، لیکن جب پلٹ کے گھر میں آئیں، اب اگر زوجہ بھی دشمن ہو، امام حسن علیہ السلام کی تبلیغات کا اندازہ لگائیے گا کہ جن کو زوجہ کے ذریعے سے 3 مرتبہ زہر دیا گیا، کیا معصومین کی زندگی ہے؟ پیغمبر اکرم کی زندگی مختلف ہے؟ نہیں، اتنی محنت کے بعد اب جنہیں کلمہ پڑھایا ہے ان میں منافق بھی ہیں، ان میں وہ بھی ہیں جو یقین کامل رکھنے والے نہیں ہیں، ان میں وہ بھی ہیں جو کہتے نظر آ رہے ہیں کہ آج ان کی نبوت پر جیسا شک ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔
اندر بھی دشمن، باہر بھی دشمن، میدان میں بھی دشمن، اور اس سب کے باوجود اتنی ذمہ داریاں. حیرت ہے، حیرت کہ اتنی ساری مصیبتوں کے سائے میں زندگی گزار کر سلام اس مرسل اعظم پر کہ جس نے اتنا کامل دین ہم تک پہنچا دیا کہ آج دسترخوان سے لے کر بیت الخلا کے داخل ہونے تک ہر چیز کا حکم ہمارے پاس موجود ہے. کیسی کامل شریعت، کیسا کامل نمونہ انسانیت کے لیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ہاں یہ مرحلہ نظر آیا. اب سمجھیے کہ کیوں کہا کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. فاطمہ تو ام ابیہا. اللہ اکبر. اس لیے جو گھر سے نکل رہا ہے تو پیر زخمی ہو رہے ہیں، جو پلٹ کے واپس آ رہا ہے تو سر سے پیر تک خون بہتا ہوا ہے. ایک چھوٹی سی بچی ہے جو گھر میں موجود ہے. کوئی ایک روایت نہیں دکھا سکتے کہ اس بچی نے کہا ہو کہ بابا کیوں ان کے لیے اپنی جان دیے دے رہے ہیں، کیوں ان کی تبلیغ کے لیے نکل رہے ہیں، مرنے دیجئے ان کو، چھوڑ دیجئے ان کے حال پر. اللہ نے تو کہا اپنے نبی سے کہ ہے میرے حبیب کچھ آرام بھی کر لیا کیجئے، کیا ان لوگوں کے لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ مگر وہ بیٹی جب باپ کو زخمی دیکھتی ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کے کہتی ہے پالنے والے میرے بابا کے لیے تبلیغ کی راہوں کو آسان کر دے، ان کے دلوں کو کشادہ کر دے، اسلام کے لیے شرح صدر کر دے تاکہ اسلام کو قبول کر لیں. اسی لیے پیغمبر نے کہا کہ جب میں تبلیغ کی راہوں میں تھک کے پلٹتا تھا تو فاطمہ کا چہرہ دیکھ کر میرا جوش تبلیغ دوبالا ہو جاتا تھا. فاطمہ کا چہرہ دیکھ کر، چہرہ سیدہ میں وہ بات تھی کہ پیغمبر کی ساری تھکن، ساری کلفت، ساری مصیبت، ساری پریشانی دور ہو جاتی تھی شہزادی کونین کو دیکھ کر. ارے کیا ہستی تھی کہ ادھر پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میری تھکن اتر جاتی تھی، ادھر مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ جب زمانہ ستاتا تھا اور میں گھر میں واپس پلٹتا تھا تو بنت رسول کا چہرہ دیکھ کر، بنت رسول کا چہرہ دیکھ کر. آسان ہے یہ مرحلہ؟ کیا دیکھتے تھے پیغمبر مجھے نہیں معلوم، لیکن کیا عجب ہے کہ شہزادی کے چہرے پر ماں کی محبت کے علاوہ پیشانی اقدس میں ان انوار کو دیکھتے ہوں کہ جو نسل فاطمہ زہرا میں کوثر بن کے پہنچنے والے تھے. عجب، کیا عجب ہے کہ معصومین کے انوار جواب دیتے ہوں، پکارتے ہوں کہ نانا دین کو پہنچانا آپ کا کام، اور اس دین کو بچانے کے لیے ہم سب کچھ قربان کر دیں گے، دین کو بچانے کے لیے. لہٰذا شہزادی کی زندگی کا پیغام بھولیے گا نہیں. ان پیغامات کو میں خلاصہ کروں گا آخری مجلس میں جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، مگر بس ایک تو دین اور دنیا، دین اور دنیا. یاد رکھیے بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرنا بہت خسارے کا سودا ہے، بہت خسارے کا سودا ہے. بندوں کو راضی کرنے کے لیے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جناب فاطمہ زہرا کہہ رہی ہیں اے انصار تمہیں کیا ہو گیا. خطبہ شہزادی کونین موقع رہا تو عرض کروں گا. کہہ رہی ہیں تمہیں کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تم نے بندوں کی خوشنودی کے لیے اللہ کو ناراض کر لیا. یہ بڑے خسارے کا سودا ہے. خود شہزادی بتا رہی کیوں آج تمہاری روح جہاد سرد ہو گئی، کیوں تمہاری تلواریں نہیں نکل رہی، کیوں تم حق کی حمایت میں نہیں بول رہے، کیوں تم خاموش ہو کر بیٹھ گئے؟ اس لیے کہ تم نے بندوں کو راضی کرنے کا ارادہ کر لیا، چاہے اللہ ناراض ہوتا رہے. اور
شاید پیغمبر نے جو کہا کہ میں بہت ستایا گیا، اس میں ایک پیغام یہ بھی تھا کہ فاطمہ بھی تو میرے جگر ہی کا ٹکڑا ہے، فاطمہ ہی بھی تو میرا ایک جز ہے، فاطمہ کو ستایا جانا بھی تو مجھے کو ستایا جانا ہے۔ فاطمہ کی مصیبت، ارے ذرا تصور کیجئے گا، سوچئے گا کسی عام گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، لوگ تعزیت دینے کے لیے نکل پڑتے ہیں، کوئی سینے سے لگا کے کہتا ہے ہم موجود ہیں، مگر ہائے کائنات کا سب سے بڑا رسول اس دنیا سے گیا، اور بیٹی کو تعزیت کیسے دی گئی؟ ایسے تعزیت دی گئی، پوچھتی تھی مولا سے یا علی کیا کوئی میرے بابا کی تعزیت دینے کے لیے آیا؟ کوئی تعزیت دینے کے لیے آیا؟ اور جب پتہ چلتا تھا کیسا دل ٹکڑے ٹکڑے، اسی لیے تو یہ کہا بابا وقت گزرنے کے ساتھ مرنے والے کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن اے بابا آپ کی جدائی کا غم تو دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، بابا آپ کی جدائی کا دن بدن میرے دل میں غم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہاں کیسا غم تھا، کیا غم تھا۔ ایک دن جب مولا تشریف لائے تو ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہا یا علی آج مجھے بابا کی بڑی یاد آ رہی ہے، یا علی بابا کی بڑی یاد آتی ہے، یا علی اے ابوالحسن ذرا ایک مرتبہ مجھے بابا کے کرتے کی زیارت کرا دیجئے، مجھے میرے بابا کا کرتا دکھا دیجئے، میں بابا کی خوشبو سونگھ لوں۔ علی گئے، شاید فاطمہ کو قرار آ جائے، صندوق کھولا، کرتا نکالا، اب جو بابا کا کرتا دیکھا میں تڑپ کے کہا اے بابا آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، اے بابا آپ کے بعد دنیا نے رخ پھیر لیا۔ بس ایک مرتبہ کرتے کو سینے سے لگا کے رونا شروع کیا، اتنا روئی کہ غش آ گیا، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں اے بی بی صرف بابا کا کرتا دیکھا تھا اور آپ کو غش آ گیا، کیسی تعلیم اور تربیت کی تھی آپ نے اپنی بیٹی زینب کی، جس نے 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کے سوکھے گلے پہ خنجر ہاں عجیب مرحلہ ہے، دل تڑپتا ہے۔ وہ زینب جو مدینے میں کہہ رہی تھی ابن عباس کیا کہتے ہو، مجھے بھائی سے جدا کر دینا چاہتے ہو؟ اگر میں بھائی سے جدا ہو گئی تو مر جاؤں گی۔ وہی زینب ہے، وہی زینب ہے، عاشور کا دن ہے، حسین کھڑے ہیں اور زینب کہہ رہی ہیں بھیا ذرا ٹھہر جاؤ۔ ہاں فاطمہ کا پیغام کربلا تک، بھیا ذرا رک جاؤ، بھیا ذرا گلے سے رومال ہٹا دو، اماں کی وصیت پر عمل کر لو، اماں کی وصیت پر عمل کر لوں۔ اے بھیا میں سمجھ گئی، اب تم میدان سے واپس نہیں آؤ گے۔ کہا زینب کیسے جان لیا؟ کہا بھیا یہ کرتا جو آپ نے زیب تن کیا، جب اماں یہ کرتا سی رہی تھی، کرتا سیتی جاتی تھی روتی جاتی تھی، میں نے پوچھا تھا اماں بھیا کے لیے نیا کرتا سی رہی ہیں پھر روتی کیوں ہیں؟ کہا اے زینب جب میرا حسین یہ کرتا زیب تن کرے، بس آخری فقرے، وقت زیادہ ہوا، میں نے ختم کی گفتگو۔ ایک مرتبہ کہا اچھا، خاموشی چھا گئی خیمے میں سکوت تھا، کوئی آواز نہ تھی۔
پہلی آواز، کچھ دیر ایسی سناٹا رہا، اس کے بعد پہلی آواز حسین کی آئی. جانتے ہیں یہ ہیں با مقصد زندگی کی طرف دعوت دینے والے، جو اپنے اکبر کا لاشا اٹھا چکا، جو عباس کے بازو لا چکا، جو بھتیجے کی لاش کے ٹکڑوں کو سمیٹ چکا، جو 6 مہینے کے بچے کو سپرد خاک کر چکا، وہ آخری وقت میں بھی ہمیں پیغام دینا چاہ رہا ہے. پہلی آواز حسین کی آئی. جانتے ہیں کیا کہا؟ اے بہن مجھے بھول نہ جانا، نماز شب میں مجھے یاد رکھنا. زینب بھولنے والی نہ تھی، یہ پیغام ہمارے لیے تھا. اے ہمارے شیعوں، نماز سے دور نہ جانا، نماز سے غفلت نہ برتنا. ہاں زہدارو، بس آخری جملے. چلے گئے حسین، انتظار کرتی رہ گئی زینب. جناب فاطمہ نے بابا کا کرتا دیکھا تھا، مگر ہائے زینب نے تو عجیب منظر دیکھا، عجیب منظر دیکھا. جلتی ہوئی ریتی پہ سید کا لاشا منہ کے بل گرا ہوا تھا، اور بہن بھائی کے لاشے کے قریب. اے بھیا، عجیب و غریب منظر تھا. اللہ رے عزم زینب، اللہ رے صبر زینب. جب بھی کوئی شہید ہوتا تھا نا، حسین آتے، اپنے ہاتھوں پہ اس کا لاشا بلند کر کے کہتے اللہم تقبل منی، اے پالنے والے یہ نذرانہ قبول کر لے. آج حسین موجود نہیں ہے، زینب گھٹنے زمین پر رکھ کے بیٹھی. شام غریبہ کی تاریکی تھی، ہر طرف سناٹا تھا. زینب خاتون تھی، لاشے کو اٹھا تو نہ سکتی تھی. ایک ہاتھ کمر کے نیچے رکھا، دوسرا قدموں کے نیچے، آواز دے کے کہا اللہم تقبل منا، اے پالنے والے ہمارا یہ نذرانہ قبول. اللہم بار الہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. معبود اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں جان مال عزت و ابرو کی حفاظت فرما. بار الہ حاضرین مجلس کی شرعی حاجات کو پورا فرما دے. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. خصوصاً عرشی بھائی کے لیے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں. بار الہ بحق حضرت فاطمہ زہرا انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. بار الہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو خیب سے، جو کاروبار کی الجھنوں میں ہیں بہترین کاروبار عنایت فرما. بار الہ جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عنایت فرما. معبود جو بچے امتحانوں میں شرکت کر رہے ہیں امتیازی کامیابی عنایت فرما. بار الہ اس وبا سے انسانیت کو نجات عنایت فرما. بار الہ جن لوگوں نے کسی بھی طرح ان مجالس میں دام در قدم سخن نے حصہ لیا ہے، بار الہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں برکت عنایت فرما، ان کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما. جو مومنین گزشتہ برسوں میں اس فرش عزا پہ موجود تھے آج نہیں ہیں، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و ایوان میں شمار فرما. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اپنے اپنے مرحومین و مرحومات، بانیان مجالس کے مرحومین و مرحومات اور جو مومنین اس فرش مجلس پہ حاضر نہیں ہیں ان کو شامل کرتے ہوئے فاتحہ.